محترم سامعین و سامعات، صحت جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے، اور جب ہم خلاف قدرت، خلاف فطرت اور خلاف قانون کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور مرض جو ہے، بیماری، یہ انسان کے جسم میں بہت ساری خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں انسانی جب بیمار ہو جاتا ہے تو بہت ساری خیریں، نیکی کے کام، اچھائیاں، وہ ساری کی ساری اس سے رہ جاتی ہیں، کیونکہ بدن جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کوئی 1400-1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن بیماری کا تعلق دل کے ساتھ بناتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک ایسا لوتھڑا بنایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ دل ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہے، تمام اعضاء ٹھیک ہیں، تمام جوارے ٹھیک ہیں، آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے، کان صحیح سن رہا ہے، زبان صحیح بول رہی ہے، دانت صحیح چبا رہے ہیں، معدہ صحیح ہضم کر رہا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ تمام چیزیں خرابی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دل ایک حرکتی اعضاء بنایا ہے کہ یہ مسلسل ہر وقت حرکت میں ہے، اور اس کے اندر خون آ رہا ہے اور یہ خون کو پمپ کر کے باہر بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 4 خانے بنائے ہیں، اور ان 4 خانوں میں 2 خانوں میں خون جو ہے وہ جسم وریدی خون اس کے جسم میں پہنچتا ہے جس میں کثافتیں ہوتی ہیں، اور اگلے 2 خانوں میں شریانی خون، وہ ان کو وہاں سے صاف کر کے باہر نکال کر پوری جسم کو سپلائی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دل کی بیماریوں کے ساتھ 2 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک کہا کہ اکنہ، اور ایک کہا قلوبنا غلف، ایک غلاف کا تذکرہ کیا ہے اور ایک اکنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی غلف جو ہے یہ قلب کے اوپر باہر کا پردہ ہے، اور اکنہ یہ قلب کے اوپر اندرونی پردہ ہے۔ گویا اس قلب کو اللہ تعالیٰ نے دل کو 2 پردے عطا کر دی ہیں۔ یہ ایک بذات خود غضلاتی انسجہ ہونے کی وجہ سے، حرکتی اعضاء کی وجہ سے ہر وقت حرکت میں مصروف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 قسم کے پردے بھی عطا کر دیے۔ اب ان 2 پردوں کی وجہ سے یہ پورے جسم انسانی کو اس پر حاوی ہو کر یہ اس کے تمام احکامات کو جسم انسانی میں جتنی چیزیں ہیں ان کو دماغ سے لے کر آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اب ایک پردہ جو اس قلب کے اوپر ہے وہ دماغ کا ہے، اور ایک پردہ جو اس قلب کے اندر ہے وہ جو جگر کا ہے۔ یعنی ان 2 پردوں اور ایک دل کے ساتھ یہ پورا دل پورے جسم انسانی پر حاوی ہے، اس کا سربراہ ہے، اور اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کو آرڈر جاری ہوتے ہیں، یہ اس کو اپنے سسٹم کے تحت درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب دل میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بیماری تب ہی آئے گی جب آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ جہاں بھی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے بیماری آ جاتی ہے۔ جس طرح قانون ہے کہ انسان کو رات کو سونا چاہیے، دن کو جاگنا چاہیے، جو آدمی رات کو جاگے گا، دن کو سوئے گا، وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا، بیمار ہو جائے گا۔ قانون یہ ہے کہ جب بھوک لگے کھانا کھانا چاہیے، اور جب وہ بغیر بھوک کے کھانا کھائے گا بیمار ہو جائے گا۔ قانون یہ ہے جب پیاس لگے اسے پانی پینا چاہیے، اور اگر وہ بغیر پیاس کے زیادہ پانی پی لے گا اس کے لیے خرابی کا سبب بن جائے گا۔ تو قانون کی خلاف ورزی
یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ قانون جہاں بھی ہم توڑتے ہیں وہاں سے آگے بیماری شروع ہوتی ہے۔ قانون یہ قدرت اور فطرت کے ماتحت آنے والا ایک حکم نامہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اور یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورے قوانین کا نظام بنایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس قانون کی اہمیت اتنی ہے کہ آج سے بہت پہلے شیخ الرئیس ابو علی سینا القانون کے نام پر کتاب لکھتے ہیں اور اس میں ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، اس میں قوانین قدرت کو پیش کرتے ہیں، قوانین فطرت کو پیش کرتے ہیں، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں قانون، آپ نے کیا قانون بنایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، کھانا اجتماع میں کھایا جائے، یعنی کہ کھانے میں زیادہ لوگ شامل ہوں، اور اسی طرح جب کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دعا پڑھی جائے، پھر اس کے بعد کلی کی جائے، دانت صاف کیے جائیں، ہاتھ دھوئے جائیں۔ اب یہ قانون پیش کیے اور آپ نے سوسائٹی کو اس قانون پر کھڑا کیا، صحابہ کے اندر یہ خوبی پیدا کی، اور اس قانون اور خلاف فطرت چلنے والی جو قوت تھی وہ کون سی تھی؟ وہ شیطان ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہماری عادت یہ تھی، اللہ کے نبی جب تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے ہم بھی نہیں شروع کرتے تھے، اور جب آپ کھانا شروع کرتے اور بسم اللہ پڑھتے ہم بھی کھانا شروع کرتے تو بسم اللہ پڑھ لیتے۔ اچانک میں نے دیکھا یکا یک ایک بچی وہ اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے جیسے پیچھے سے اس کو کوئی دھکا مار رہا ہو، اور آ کر وہ فوراً کھانے پر جھپٹی۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ پکڑ لیا، جب ہاتھ پکڑ لیا ابھی وہ ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں موجود ہے، ایک اعرابی اور دیہاتی اسی طرح جیسے اسے کوئی دھکا دے رہا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وہ اس طرح بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کھانا کھانے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جھپٹا مارا۔ اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ بھی ایسے پکڑ لیا۔ اب دونوں ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ دو ہاتھ نہیں، یہ تین ہاتھ ہیں، ایک اس بچی کا ہاتھ ہے، ایک اس دیہاتی کا ہاتھ ہے، ایک ان کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ہمارے کھانے میں شامل ہو جائے، لیکن اللہ کے نام کی وجہ سے وہ کھانا اس کے لیے حلال نہیں تھا، حرام تھا، وہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اس بچی کو دھکا دے کر، اس بوڑھے کو دھکا دے کر کوشش کی کہ یہ اللہ کے نام کے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ میں اس کھانے کو کھا سکوں۔ اب جب شیطان کسی کھانے میں شامل ہوگا تو برکت اٹھ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ خلاف فطرت چلنے والی قوت شیطان ہے، خلاف قانون چلنے والی قوت شیطان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں دل دیے ہیں لیکن یہ اس دل سے سمجھ حاصل نہیں کر رہے، فقاہت حاصل نہیں کر رہے۔ تو دل سمجھنے کے لیے ہے، دل فقاہت کے لیے ہے، دل کو درست استعمال کرنا ہے، قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو پھر صحت قائم رہے گی۔ جہاں بھی آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہاں آپ کی صحت خراب ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنی صحت کو قائم کرنا ہے۔ الحمدللہ القریش ہربل دواخانہ، صابری گلی اسٹاف واکنڈ، یہاں ہم اویرنس دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں، غذا بھی بتاتے ہیں، قانون بھی سمجھاتے ہیں آنے والے مریضوں کو تاکہ وہ مستقل طور پر شفایابی حاصل کر لیں۔ اور بہت سارے ایسے لاعلاج مریض جنہیں بہت ساری موذی بیماریاں تھیں، اللہ جل جلالہ نے ان کو یہاں شفائے کامل دی ہے اور وہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے بتائے ہوئے قوانین کو عمل میں لانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ویسے تو نہیں کہتا صحت ہزار نعمت ہے۔ صحت ہزار نعمت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صحت کی وجہ سے انسان ہزار نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے، جب صحت نہیں ہوتی وہ ہزار نعمتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایک بندے کو شوگر ہو گئی ہے،
ابھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں میٹھا کھا لوں، شوگر کہتے ہیں نہیں کھانا۔ دل کرتا ہے، کبھی وہ دل کی مان کر غلطی بھی کر جاتا ہے، لیکن وہ نعمتیں اس سے چھوٹ گئیں۔ بہت ساری بیماریوں میں بہت ساری چیزیں انسان نہیں کھا سکتا، اس کے سامنے گھر میں نعمتیں اس کے انبار ہوتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کتنے ہمارے یہ حکمرانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جناب صرف بھنڈی کھا رہے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں، مال و دولت و اسباب لوٹ کر جمع کر لیا، لیکن وہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے، ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو صحت عطا کی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کا خیال تب رکھ سکتے ہیں جب ہم اس کے قوانین کو سیکھیں گے۔ یہ جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور یہ تربیت دی جاتی ہے، یہ آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، یہ اسی لیے ہے ماشاءاللہ۔ یہاں سے سیکھ کر جب ہم اپنی زندگی عملی طور پر اچھی کریں گے، انشاءاللہ نتائج آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قانون فطرت کے ساتھ ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ شکریہ۔